بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والے عزیزوں اور دوستوں کو السلام علیکم۔ رشیا میں 18 مارچ کو ایک بہت اہم ترین میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر افغانستان میں پیس پروسیس کے متعلق بات چیت کی جائے گی۔ اس میٹنگ کے اندر جہاں رشیا اس میٹنگ کو خود ہیڈ کر رہا ہے، وہاں امریکہ بھی اس میٹنگ کے اندر شرکت کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ افغان حکومت کے کچھ اہم ترین آفیشیلز اس میٹنگ کے اندر ہوں گے۔ اس کے ساتھ افغان طالبان کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن اس میٹنگ کے اندر شرکت کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چائنا کا بھی ڈیلیگیشن رشیا کے اندر موجود ہوگا اس میٹنگ کے لیے۔ اس تمام تر موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہ اس میٹنگ کے کیا بات چیت ہوگی اور افغانستان پیس پروسیس کے متعلق آنے والے جو چند ہفتے ہیں کتنے اہم ترین ہیں، اس تمام تر موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال افتخار خان صاحب۔ آپ انڈیپینڈنٹ ریسرچر ہیں، انالیسس کرتے ہیں، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ سر بتائیے گا کہ رشیا کے اندر یہ بہت اہم ترین میٹنگ ہونے جا رہی ہے، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ بھی آ رہا ہے، چائنا بھی آ رہا ہے، پاکستان بھی جا رہا ہے، افغان طالبان بھی ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آ رہا ہے وہاں پر، اور افغان حکومت کے کچھ اہم ترین آفیشیلز بھی اس میٹنگ کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ تو سر آپ اس اتنی بڑی گیدرنگ کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا خطے پر کیا اثرات ڈالے گی یہ میٹنگ؟ اصل میں بات کی ہے کہ اگر آپ افغان جنگ کو دیکھیں تو امریکہ کی تاریخ کی یہ سب سے طویل جنگ ہے۔ 2001 کے اوپر 9/11 کے افسوسناک واقعات کے بعد یہاں پہ افغانستان پہ حملہ کیا گیا اور یہ جنگ ابھی تک چل رہی ہے۔ ایک ٹرم ہے پیوک وکٹری، یہ بیسیکلی میں آپ کو یہ ایکسپلین کرتا چلوں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ پیوک وکٹری ایک ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں جیتنے والے کا حشر جو ہے ہارنے والے جیسا ہی ہو یا اس سے بھی بدتر ہو۔ اس کی مثال یہ ہے، جب یہ ٹرم نکلی، یہ گریک کالونیز تھی روم کے اندر جو اب اٹلی ہے، تو وہاں پہ روم کی ریاست جو ہے وہ سر اٹھا رہی تھی۔ تو انہوں نے جو گریک کالونیز تھی، انہوں نے گریس کے اندر جو ہے نا کنگ پیوک تھا اس کو خط لکھا کہ آپ آ کے ہماری مدد کریں، آپ کے امبیشنز ہیں، ہم امیر ہیں، ہم آپ کو پیسہ دیں گے، آپ روم کو پیچھے دھکیلیں۔ تو جب یہ وہاں پہ گیا، بالآخر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آخری جنگ جو روم کے خلاف ہوئی، تو جب اس کے ایک فوجی جنرل نے آ کے کہا کہ مبارک ہو، ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور اس نے کہا کہ اس جنگ کے جیتنے کا کیا فائدہ جو شکست سے بھی بدتر ہے۔ یعنی کہ اس جنگ میں اس کا اتنا نقصان ہوا کہ یہ آگے جو اس کا ایک امبیشن تھا کہ الیگزینڈر کی طرح جو ہے میں دنیا پہ قبضہ کروں گا، یہ اس قابل نہیں رہا۔ اس کے ریسورسز، اس کے جو کارآمد فوجی تھے وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ کچھ ایسا ہی حال امریکہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں 20 سالوں کے اندر، اس سال 20 سال ہو جائیں گے، 20 سال کی اس جنگ کے اندر 2400 سے زیادہ فوجی امریکہ کے کام آئے۔ اس کے علاوہ 3 ٹریلین، اب ٹریلین جو ہے وہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، $3 ٹریلین کے قریب جو ہے امریکہ کا خرچہ یہاں پہ ہوا۔ اور اس خرچے کے بعد کیا ہوا؟ اس میں اس کے بعد یہ ہوا کہ جو امریکن نے ٹریننگ دی، نیٹو آئی ایف نے ٹریننگ دی جن افغان فورسز کو، ابھی ریسنٹلی سیگور کی جو ہے رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اس آرمی کے اندر بھگوڑے بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 2 جو ہے، جو بھاگتے نہیں ہیں وہ ڈرگز کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور اگر امریکہ یہاں سے فوجیں نکال لیتا ہے تو یہ طالبان کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، بلکہ طالبان امریکہ کے جانے کے 6 مہینے کے اندر اندر افغانستان پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو اب امریکہ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ میں ٹھہروں گا تو ایک تو میرا پیسہ بھی بہت زیادہ خرچ ہوگا، نمبر 2 یہ ہوگا کہ اس پیسے کے ساتھ ساتھ جو ہے جنگ بھی جاری ہوگی، اور اس جنگ کے اندر فزیکل نقصان بھی ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنا اتنا نقصان کرانے سے پہلے یہاں سے نکل جایا جائے۔ ٹرمپ کا تو یہی تھا، لیکن جب یہ بائیڈن انتظامیہ آئی، بائیڈن نے جب اقتدار سنبھالا تو ہمیں انہوں نے جو ہے بائیڈن نے یہ ایک امپریشن دیا کہ وہ کچھ فوجیں وہاں پہ رکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ فوجیں کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ بیسیکلی جو ابھی ایک مدعا بھی بن رہا ہے جو آگے چل کے اور زیادہ سیریس رخ اختیار کرے گا، ایک قانونی ہے۔ مثلا ابھی جو ہے بائیڈن انتظامیہ نے جو ریسنٹلی جو مارچ کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ پہلے دوحہ میں ملے، پھر اس کے بعد وہ افغانستان میں آئے، عبداللہ سے ملے، اشرف غنی سے ملے، اور اینتھنی بلنکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے خط جو ہے زلمے خلیل نے وہ پیش کیا۔ اچھا، اس جی میں صاف صاف کہا گیا تھا کہ امریکہ جو ہے نا وہ نکلنا چاہ رہا ہے، ابھی اس کے ذہن میں یہ کنسیڈریشن ہے کہ 1 مئی سے پہلے وہ نکل جائے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے نا کسی قسم کا جو ہے نا کنسنسس جو ہے وہ افغان پارٹیز اور خطے کے ممالک کے درمیان ہو جائے۔ اچھا، اس میں ہمیں جو ریئیکشن نظر آیا، انہوں نے بات کی اس خط کے اندر ایک انٹرم سیٹ اپ کی،
طالبان بھی انٹرم سیٹ اپ چاہتے ہیں کیونکہ وہ اشرف غنی انتظامیہ کے اوپر جو ہے نا وہ اعتبار کرنے کے لیے جو ہیں وہ قابل یعنی کہ نہیں سمجھتے کہ وہ اشرف غنی کے اوپر اعتبار کریں. تو اس میں انٹرم سیٹ اپ کی جو بات کی گئی اس کو افغان گورنمنٹ کی طرف سے بڑا سخت لیا گیا. اس میں اشرف غنی نے بھی ایسا کرنے سے منع کیا. اسی طریقے سے امراللہ صالح جو ہے اس نے بھی کہا کہ ہم افغانستان کے اندر پیس چاہتے ہیں لیکن کسی کی پریشر میں وہ پیس نہیں آئے گا. اچھا اب امریکن جو ہیں ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس انٹرم سیٹ اپ کے اندر جو ہے نا طالبان کو بھی شامل کیا جائے تاکہ ایک پیس کی طرف جو ہے نا پہنچا جائے. طالبان کو بھی یہ پتا ہو کہ ہم حکومت کا حصہ بن گئے ہیں اور اس کے بعد آگے جو ہے نا لاہ عمل اپنایا جائے. جبکہ اشرف غنی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر طالبان کو انٹرم سیٹ اپ میں کرنا ہے, جو کہ اشرف غنی نے کہا بھی کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس میں طالبان کو الیکشنز میں حصہ لینا پڑے گا تاکہ وہ ایک پروسیس کے تھرو جو ہے نا وہ آئیں. ابھی پچھلے دنوں جو ہے طالبان کی طرف سے ایک بڑا بیان سخت آیا. انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 40-50 سال کی تاریخ میں دیکھ لیں کہ جمہوریت سے جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے افغانستان کے اندر تباہی آئی ہے, کوئی فائدہ نہیں آیا ہے. تو یہاں پہ ڈیڈ لاک ہے. اسی ڈیڈ لاک کو توڑنے کے سلسلے میں جو ہے یہ ماسکو کانفرنس کل ہو رہی ہے اور اس کے اندر قطر کا ڈیلیگیشن بھی شریک ہوگا کیونکہ قطر میں آپ جانتے ہیں کہ قطر پروسیس جو ہے یہاں پہ ڈیل ہوئی تھی. اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے ڈیلیگیشن جا رہا ہے, افغان گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے اس کو عبداللہ ہیڈ کر رہے ہیں, جو کہ اس جو گفت و شنید ہے طالبان کے ساتھ پیس پروسیس کی اس میں بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ گلبدین حکمت یار بھی اس میں جا رہے ہیں اور طالبان کی طرف سے جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے اس کو ملا برادر ہیڈ کر رہے ہیں اور یہ وہاں پہ جا کے بیسیکلی یہ جو ایک ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے فوراً بعد جو ہے اگلے مہینے اپریل کے اندر پھر استنبول ترکی کے اندر جو ہے ایک کانفرنس ہوگی جو اس کو مزید آگے لے کے جائے گی. میں آپ معذرت چاہوں گا, میں آپ کو یہاں پر روک رہا ہوں, لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا امریکہ اس میٹنگ کے اندر آ رہا ہے؟ کیونکہ بہت سی باتیں یہ گردش کر رہی تھیں کہ شاید امریکہ نہ آئے کیونکہ امریکہ رشیا کے حالات ٹھیک نہیں رہتے اکثر. نہیں تو کیا اس معاملے کے دیکھو اس جو افغانستان کا معاملہ ہے نا اس کے اندر امریکہ رشیا چائنا تینوں یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو, کیونکہ اگر تو یہاں پہ اسی طرح کے حالات رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ داعش جو ہے یہاں پہ گرو کر رہی ہے اور داعش کا ٹارگٹ جو ہے چائنا اور رشیا دونوں ہیں, سینٹرل ایشیا. ہم جانتے ہیں کہ آئی ایم یو جو پہلے القاعدہ کا حصہ ہوتی تھی اب وہ جو ہے داعش کو جوائن کر چکی ہے, اسلامک موومنٹ آف ازبکستان. اسی طریقے سے امریکہ بھی چاہتا ہے کہ یہاں پہ جو اس نے اپنا نقصان مزید کروانا ہے وہ نکل جائے. تو اسی وجہ سے آپ اس ماسکو کانفرنس کو امریکہ کتنی زیادہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں اس سے اندازہ کر لیں کہ زلمے خلیل زاد جن کی بدولت یہ سارا معاہدہ ہوا وہ خود امریکن ڈیلیگیشن کو جو ہے اس کانفرنس کے اندر جو ہے کل ہیڈ کریں گے. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیے چائنا کے حوالے سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے اب زیادہ آگے بڑھ رہا ہے اس افغانستان کے اندر پیس لے کے آنے کے لیے. تو سر آپ کیا رول دیکھ رہے ہیں چائنا کا؟ اس کے علاوہ ترکی کے اندر بھی ایک میٹنگ ہوگی لیکن وہ اپریل کے اندر ہوگی. چائنا کا کیا آپ رول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں چائنا کی پالیسی یہ رہی ہے کہ جہاں پہ وہ ترقی کر رہا ہے وہ آس پاس کے ممالک کو بھی انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے ون بیلٹ ون روڈ ہے. چائنا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر امن ہو جاتا ہے, آپ دیکھیں کہ چائنا ہمسایہ ملک ہے اور شنگھائی کانفرنس میں سب سے پہلے ملا عمر نے 2008 میں جو خط لکھا تھا وہ چائنا میں ہی شنگھائی کانفرنس ہو رہی تھی. چائنا کا انٹرسٹ یہ کہ اگر یہاں پہ پیس اینڈ پراسپیرٹی آتی ہے, پیس آتا ہے, تو پراسپیرٹی جو چائنیز پراسپیرٹی کا سفر ہے اس کے اندر افغانستان کو شامل کیا جائے اور انٹر لنکنگ جو ہے تجارت کے لیے اس میں اس کو شامل کیا جائے. تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو ہے جو چائنا کا پروسیس چل رہا ہے جو گوادر سے شروع ہوتا ہے اور پھر سنکیانگ تک جاتا ہے جسے سی پیک بھی کہتے ہیں. اگر افغانستان میں امن آ جاتا ہے تو ہم چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے وہی ٹریڈ روٹ جو ہے افغانستان سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا تک جائے گا جس میں ون ون کنڈیشن ہوگی سب کے لیے اور امریکہ کے بھی حق میں. اچھا میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑے مزے کی بات بتا رہا ہوں. 2010 میں میرے ایک کالم چھپا تھا ایکسپریس ٹریبیون میں جس کو اس دن جو ہے ریڈیو فری یورپ نے بھی اپنے رن ڈاؤن میں شامل کیا تھا اور اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں 2009 کے اینڈ پہ امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ القاعدہ جا چکی ہے. اب القاعدہ جا چکی ہے تو امریکہ بیسیکلی القاعدہ کے پیچھے آیا تھا تو امریکہ تو وہ جنگ جیت گیا. جب القاعدہ وہاں سے نکل گئی تو امریکہ جنگ جیت گیا. دوسری طرف جو ہے طالبان جو ہیں وہ اپنی ایک ایتھنک موومنٹ بن چکی ہے. اگر امریکہ نکل جاتا ہے تو طالبان بھی جنگ جیت جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ دونوں سائڈیں یہ کلیم کر سکتی ہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور اسی
کے اندر جو ہے امن بہت اچھا طریقے سے ہو سکتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس آئیڈیا کے اوپر عمل جو ہے وہ بڑا لیٹ شروع ہوا. اب امریکہ کی سچویشن یہ ہو رہی ہے کہ ایک طرف اس کا اتحادیہ کوارڈز کا آپ کو پتہ ہے ابھی کچھ دن پہلے جو ہے اجلاس بھی ہوا ہے, ورچوئل اجلاس ہوا, پہلا سربراہی اجلاس تھا, اس کے اندر انڈیا کو بہت امپورٹنس دی جا رہی ہے. اور افغانستان کے معاملے میں دیکھیں تو انڈیا بہت بڑا سپوائلر بن کے سامنے آ رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ رشیا جو یعنی کہ تقریباً نصف صدی سے زیادہ جو ہے انڈیا کا اتحادی تھا, اس نے انڈیا کو انوائٹ کرنا پسند نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ امریکہ بھی نکلنا چاہ رہا ہے, لیکن اس تمام معاملے کو سپوائل کرنے کے لیے انڈیا جو ہے وہ پیش ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر تو وہ افغانستان کے اندر امریکہ رہتا ہے تو انڈیا کو یہ فائدہ ہے کہ چلو جی ہم ایران کو دوبارہ جو ہے راضی کر کے ایران کے تھرو جو وہ ایک چاہ رہے ہیں سینٹرل ایشیا تک اپروچ, اسے ہم کر لیں گے. نمبر 2, جو پورے خطے کے اندر انڈین جو امپیریلزم, اس کا ایکسپینشنزم, اور جو وہ اس کی جو ایک وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کا جو ہے تابعدار بن کے رہے, اس چیز میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے. تو اگر افغانستان کے اندر امریکہ رہتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے خانہ جنگی کی سچویشن جاری رہتی ہے, تو انڈیا کے پاس چانس یہ ہے کہ وہ کچھ افغان علاقوں کے ذریعے جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا سکے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گورنمنٹ جو ہے متعدد بار اقوام متحدہ سمیت میجر پاورز کو اس معاملے میں جو ہے پروف بھی دے چکی ہے. اور اب تو خیر UN خود اس بات کو ماننے شروع ہو گئی ہے کہ انڈیا جو ہے افغان سرزمین سے پاکستان کے اندر شدت پسندی اور دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے. جی سر, میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا. سر, پاکستان کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر, چاہے وہ پاکستان کے PM عمران خان صاحب ہوں, آرمی چیف صاحب ہوں, تو وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں. وہ جس بھی میٹنگ پہ جاتے ہیں تو وہ افغان پیس پروسیس کے بارے میں ضرور بات کرتے ہیں. سر, یہ بتائیے کہ یہ جب پوری میٹنگ کا اناؤنسمنٹ کی گئی تو ایک چیز کو بڑا نوٹ کیا گیا کہ رشیا نے انڈیا کو اس میٹنگ کے اندر کوئی دعوت نہیں دی. تو سر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب رشیا نے اپنی جو ایک ان کے ساتھ انڈیا کی ایک ڈیولپمنٹ چل رہی تھی اس کو کیا الگ کر دیا ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو انڈیا افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ پوری دنیا کے سامنے ہے, کیونکہ پاکستانی ڈوزیر بھی اس پہ آ چکا ہے جس پہ پوری دنیا نے جواب بھی دیا پاکستان کے حق میں. تو سر, آپ اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میٹنگ کے اندر انڈیا نہیں ہوگا, انڈیا کو بالکل سائلنٹ کر دیا گیا ہے. انڈیا کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. دوسری بات یہ کہ ایک چیز یاد رکھنا, انڈیا نے اپنے تمام ایکٹ جو ہے نا وہ امریکن باسکٹ میں رکھ دیے, خاص طور پہ بیکا معاہدہ جو اکتوبر کے اندر سائن ہوا. اب انڈیا جو ہے ریلیکٹنٹ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایون جو ہے یہ پرسوں دا پرنٹ کے اندر کالم بھی ایک چھپا بھی, جو یہ جواہر JNU کا ایک پروفیسر ہے, اس نے یہ لکھا ہے. اس نے کہا کہ اب انڈیا کے لیے خطرناک ہوگا کہ وہ ہتھیاروں کے معاملے میں روس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو. دوسرا, آپ جانتے ہیں کہ رشیا جو ہے اس چیز کو بھی جانتا ہے کہ جو کوارٹز کا اتحاد بن رہا ہے وہ بیسیکلی کس کو کنٹین کرنے کے لیے بن رہا ہے؟ وہ بن رہا ہے چائنا کو. اور چائنا اس وقت جو ہے رشیا کی خود جو ہے مضبوطی اسی میں ہی ہے کہ وہ چائنا اور رشیا جو ہیں دونوں ایک دوسرے کے قریب رہیں. اور اس چیز کا مظاہرہ پچھلے سال کیا بھی گیا تھا جب جیپنیز ایئر اسپیس اور کورین ایئر اسپیس جو ہے اس کے قریب پہنچے تھے بامبرز, چائنیز اور رشین. وہ یہی بتانا تھا کہ بھائی ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں. نمبر 2, آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں پہ پومپیو اور ایسپر آئے تھے تو اس کے بعد اخباروں کے اندر آیا تھا کہ امریکہ نے اپنی سینٹرل ایشین اسٹریٹجی جو ہے اس کا اعلان کیا ہے. اچھا, یہ سینٹرل ایشین اسٹریٹجی کس کے خلاف ہے؟ یہ سینٹرل ایشین جو اسٹریٹجی ہے, رشین جو ایریا آف انفلوئنس ہے, جو اس کا ٹریڈیشنلی ہے, اس کے اندر جو ہے ناکہ ڈالنے کی, اس کے اندر نقب ڈالنے کی جو ایک کوشش ہے. اور انڈیا جس طریقے سے امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے, ظاہری بات ہے کہ ان تمام معاملات کو اسپیئر ہیڈ جو ہے وہ انڈیا کے تھرو کیا جائے گا. تو اس وجہ سے ایک انڈیا کو ایک انہوں نے رشینز نے ایک اپنا فیلر بھی دیا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ رہے, برے حالات میں ہم تمہارے ساتھ کھڑے رہے, لیکن آج تم ہمیں چھوڑ کے جو ہے پریفر کر رہے ہو امریکہ کو. تو اور انڈیا کے اندر بھی یہ اب بہت اسٹرانگ چیز جو ان کے اخبارات میں آ رہی ہے کہ انڈیا بھی اب یہ سوچ رہا ہے کہ ہماری راہیں روس سے جدا ہو چکی ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تو انٹرسٹ پہ ہوتے ہیں. اس وقت انڈین انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ رشیا سے زیادہ امریکہ کی طرف جائے. اگر وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی بھی بندہ 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ کے زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا. ایک وقت آئے گا ایک کشتی نے کسی سائڈ پہ جانے, ایک سائڈ نے کسی سائڈ پہ جانے. تو انڈیا نے جتنا وہ 2 کشتیوں میں سفر کرنا تھا وہ کر لیا. اب انڈیا کے اوپر ہے, اسے یہ اور کچھ مہینوں کے اندر آپ کے سامنے آ جائے گا
کہ وہ کس سائڈ پہ جانا اپنا وزن ڈالنا شروع چاہتا ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ اس نے اپنا وزن کوارٹز اور امریکہ کی سائڈ پہ ڈال دیا ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں خصوصی وقت دی انٹرویو کے لیے۔ میں آخر میں جانے سے پہلے آپ سب کو کچھ چیزیں یاد دلا دوں کہ پاکستانی ڈوزیئر تو آیا، لیکن فروری کے اندر 12 سے لے کے 16 فروری تک پاکستان میں آمین نیوی ڈرلز ہوتی رہیں، جس کے اندر رشیا بھی تھا، چائنا بھی تھا، اور کافی ممالک اس کے اندر شرکت کر رہے تھے، لیکن اگر کوئی نہیں تھا تو انڈیا تھا۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے جانے سے پہلے ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر آپ نے آمین پاکستان نیوی کی جانب سے جو گانا جاری کیا گیا، اگر اس کے اندر آپ ایک بڑی دھیان سے ایک لائن سنیں تو وہ لائن یہ تھی، اگر میں غلط بول دوں تو آپ لوگ جا کے وہ لازم سنیے گا، وہ لائن یہ تھی کہ آج بیٹھا ہے دشمن اکیلا جو شر پھیلاتا ہے۔ اپنے پیغام خیر رکھیے گا۔ السلام علیکم۔